اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے اور سب کل کے کل محمد ہیں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دو معصوموں کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی آمد کی یہ تاریخ ہے۔ میں آپ کی ولادت باسعادت کی آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے اور سب کل کے کل محمد ہیں۔ دیکھیے محمدیت کیا ہے۔ ہمارے یہاں 12 امام ہیں، سب کے سب محمد ہیں، اور رسول اللہ نے کہا ہے کہ وَكُلُّنَا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں، اور ان کے لیے کہا گیا کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارا چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جو علم کسی چھوٹے کے پاس ہے وہ علم کم ہے اور بڑے کے پاس علم زیادہ ہے۔ نبی ہو یا امام ہو، سب کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ اس کو نہ بندے منتخب کرتے ہیں، نہ نبی منتخب کرتے ہیں، نہ امام منتخب کرتے ہیں۔ اس کو صرف اور صرف اللہ منتخب کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، آج اس P51 کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 40 سال تک کے آ کے رسول خاموش رہے، اور 40 سال کی خاموشی کو کیا تصور کیا جائے۔ رسول اللہ نے 23 برس کی تبلیغی زندگی ہے، یعنی 63 برس کی زندگی ہے۔ اگر یہ 40 برس بھی تبلیغ میں رہتے اور یہ 40 سال بھی تبلیغ کرتے تو اسلام کو بہت فائدہ ہوتا۔ ہم کو یا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم آپ انگلی اٹھائیں یا کوئی کمنٹ کریں یا کوئی تبصرہ کریں یا کوئی بات کریں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی 40 برس کے سن میں نبی نہیں ہوئے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو امام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں، 2 واقعات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک، جناب مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ ہیں۔ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے اور مریم کی آغوش میں عیسیٰ ہیں۔ امت والے آئے ہیں اور امت والے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، تمہارے والد یعنی جناب عمران تو بہت اچھے اور نیک اور شریف انسان تھے، یہ بغیر عقد کے بغیر شادی کے آغوش میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو حکم پروردگار ہوا کہ اے مریم، تم چپ کا روزہ رکھ لو اور تم ان کو کوئی جواب بھی نہ دینا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے گفتگو نہیں کرتی، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ بی خاموش رہیں اور کہا کہ جب تم سے زیادہ کٹ حجتی کریں، بحث کریں، تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ دیکھیے
ابھی جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، عیسیٰ نبی ہیں، اور عالم یہ ہے کہ عیسیٰ چھوٹے نبی ہیں، محمد بڑے نبی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ہر رسول کا معیار ایک سا نہیں ہے، ہر نبی کا معیار ایک سا نہیں ہے۔ 1,24,000 ہیں مگر سب ایک نہیں ہیں، مگر وہ امامت کا سلسلہ ہے کہ صغیرنا و کبیرنا سوا و کلنا محمد، یہاں سب برابر ہیں، سب کا معیار ایک ہے، سب کا مرتبہ ایک ہے، سب کا اسٹینڈرڈ ایک ہے، سب کا علم ایک ہے، کیونکہ وہ بقائے دین کا معاملہ ہے، بنائے دین کا معاملہ ہے، اس لیے معیار الگ الگ ہے۔ دین کی عمارت بن رہی ہے، لہذا بنتی ہے تو کام بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اور جب بن کے تیار ہو جاتی ہے تو جس وقت اس کو بچانا ہو تو اس وقت سب کی حیثیت، سب کا اسٹینڈرڈ، سب کا مرتبہ ایک ہونا چاہیے، اس میں توہین نبوت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، نبی جب پیدا ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے۔ آغوش میں بی بی مریم کے جناب عیسیٰ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آغوش میں بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی خاموش ہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں، جب زیادہ اصرار کرے تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ وہی ہوا کہ بی بی نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ اشارہ تک نہ لائے، بی بی نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو گود میں ہے کہ اس بچے سے پوچھ لو، یعنی مشیت نے مریم کے زمانے کو سمجھا دیا کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ ہرگز اس سے بات نہیں کرتی۔ اب عالم یہ ہے کہ سب ایک دم سے بولے کہ کہیں پیدا ہوا بچہ بھی بولے گا، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں، بچے سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ وہ بچہ بحکم خدا گویا ہوا، اس بچے نے بولنا شروع کیا جو مریم کی آغوش میں ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو عزیزان محترم، کہا کہ مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے، تو جناب عیسیٰ جب ولادت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہو گئی نبوت۔ آئیے امامت تک چلتے ہیں۔ جب مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت حضور سرور کائنات پشت کعبہ پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، دیوار کعبہ میں در بنتا ہے، بی بی ایک بچے کو لے کے نکلتی ہیں آغوش میں، رسول اللہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، لائیے جی جان میرے بھائی کو لائیے۔ جیسے ہی آغوش میں لیا، کہا میرے لال ابھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ رسول اللہ کی آغوش میں آتے ہی مولا علی نے آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی تو رسول اللہ نے کہا میں نے تمہیں اپنے علم سے مخصوص کیا، تم نے مجھے اپنی نگاہ سے مخصوص کیا۔ ویسے ہی اس کمسن بچے کی لب ہلے اور اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میں بھی کچھ پڑھوں؟ کہا ہاں یا علی پڑھو، اور قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح المومنون، کہ اور مومن نجات پا گئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مومن نجات پا گئے۔ تو میں کہوں گا کیوں نہ علی، جب آپ کا جیسا امیر آئے گا تو مومن نہیں تو کیا کافر نجات پائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی ہو یا امام ہو، وقت ولادت بھی وہ نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی آغوش میں مولا علی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور بی بی مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ نبی ہیں، اور وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو رسول اللہ 40 برس خاموش رہے وہ اس لیے رہے کہ یہ زمانہ رسول اللہ کا جاہلوں کا دور تھا، شرابیوں کا زمانہ تھا، جواریوں کا دور تھا۔ پری اسلامک پیریڈ کو آپ پڑھیے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت کیسے کیسے لوگ تھے۔ اور اس میں عالم یہ ہے
کہ اگر رسول اللہ اسی وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تو اسلام کا اتنا فائدہ نہ ہوتا مذہب کا جتنا آج ہو رہا ہے۔ جیسے کسان بنجر زمین پر لا کے دانے کو نہیں ڈال دیتا ہے، وہ زمین پر ہل چلاتا ہے، دور سے نہروں کو کاٹ کے لاتا ہے، زمین کو اس لائق کرتا ہے کہ ننھا سا درخت اس کے اندر اگے، جب وہ بیج ڈالے تو درخت نکلے۔ اگر بنجر زمین پر دانہ ڈال دیا جاتا ہے یا تو بنجر زمین اس دانے کو جلا دیتی ہے یا کوئی جانور آ کے چگ لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تخم لا الہ الا اللہ، آپ یقین مانیے اگر رسول اللہ آنے کے فوراً بات کہہ دیتے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو مذہب کو فائدہ نہ پہنچتا، وہ ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں میں جل کے رہ جاتا۔ لہذا 40 سال تک کے خاموش رہ کے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سینچتے رہے، اور اتنا سینچا کہ جھوٹوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ صادق جا رہا ہے، بے ایمانوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ امین جا رہا ہے، شرابیوں نے کہا وہ دیکھو وہ جا رہا ہے جو شراب کو برا کہتا ہے، جواریوں نے کہا وہ دیکھو وہ جا رہا ہے جو جوئے کو منع کرتا ہے۔ تو پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوایا، بعد میں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا۔ عزیزان محترم، رسول اسلام نے 40 برس خاموشی اختیار کی اور اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ میں ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سینچتے رہے۔ اللہ کے رسول نے اخلاق کی وہ شمع روشن کی، اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ آیا ہو اس کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آج وقت ہے اس دور میں اخلاق محمدی پیش کرنے کا، اخلاق آل محمد پیش کرنے کا، کہ جہاں گوپر آقا و غلام کا کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹے و بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام مذہب نے تو آ کے غلام آگے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، آقا پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ جب دونوں سجدے میں جاتے ہیں تو جہاں غلام کے پیر ہیں وہاں آقا کا سر ہے۔ کبھی سوچئے اور انصاف سے بتائیے کہ رسول اسلام نے آ کے دیواروں کو اٹھایا ہے یا دیواروں کو گرایا ہے؟ اسلام نے آ کے دوریاں پیدا کی ہیں یا لوگوں کو گلے ملایا ہے؟ جہاں غلام ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے کھڑا رہتا ہے وہاں غلام کے پیر ہوتے ہیں سجدے میں اور آقا کا سر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے رسول اسلام۔ رسول اسلام کی جب ولادت ہوتی ہے 17ویں ربیع الاول، عالم یہ ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے تو جتنے دربار کے جتنے بھی محل ہیں، کسریٰ کا خاص طور سے محل ہے، اس کے 12 کنگورے جو ہوتے ہیں وہ کنگورے گرتے ہیں، اور ہر اس دن کی صبح جس دن ولادت ہوتی ہے ہر بادشاہ کا تخت الٹا پایا جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی بادشاہ ہیں، خاص طور سے کسریٰ اور تمام بادشاہ، ہر ایک بادشاہ کا تخت الٹا پایا جاتا ہے، تخت خود بخود پلٹ جاتا ہے۔ یہ تخت پلٹ کے کہتا ہے کہ اب وہ آ گیا ہے کہ اب جس کی حکومت چلے گی، جس کی رسالت چلے گی، جس کی ابدیت چلے گی۔ اور محل کے 12 کنگورے خود بخود گرتے ہیں۔ یہ 12 کنگورے گر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک نہیں آیا ہے، 12 آئے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ وَكُلُّنَا محمد، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ عزیزان محترم، رسول اللہ کی ولادت کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہے، جن کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری فقہ
جعفری فقہ ہے۔ ہم عالم اسلام میں 3 ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، کہیں ہم اثنا عشری کہلاتے ہیں، کہیں ہم شیعہ کہلاتے ہیں، کہیں ہم جعفری کہلاتے ہیں۔ اثنا عشری یعنی 12 کے ماننے والے، جعفری یعنی فقہ امام جعفر صادق پر عمل کرنے والے، شیعہ یعنی دوست۔ عزیزان محترم، یہ وہی فقہ ہے جو فقہ جعفری ہے، وہی فقہ باقری ہے، وہی فقہ حسنی ہے، وہی فقہ حسینی ہے، وہی فقہ علوی ہے، وہی فقہ محمدی ہے۔ اصل میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو ذرا سا موقع مل گیا تھا، کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، اقتدار کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے کہ اقتدار کس کے پاس رہے، اور ہمارے چھٹے امام کو ذرا سا موقع ملا تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ فقہ محمدی ہے، جسے ہم فقہ جعفری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اصل میں یہ فقہ محمدی ہے، اور ہمارے یہاں 12 امام ہیں مگر مصلی ایک ہے۔ مصلی ایک اس لیے ہے کیونکہ ہمارے 12 امام ہیں، معصوم ہیں۔ جو پہلے نے کہا ہے وہی 8ویں نے کہا ہے، جو 8ویں نے کہا ہے وہی چھٹے نے کہا ہے، جو چھٹے نے کہا ہے وہی 12ویں نے کہا ہے۔ ہمارے یہاں بات سے بات نہیں بدلتی ہے۔ عزیزان محترم، ذرا سا موقع ملا، بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ حضرت کے 2 درس ہوتے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 درس ہوتے تھے، ایک درس خاص ہوتا تھا، ایک درس عام ہوتا تھا۔ درس خاص جو ہوتا تھا وہ مسجد میں ہوتا تھا، اور درس عام جو ہوتا تھا وہ حضرت کا ایک باغ تھا تھوڑا سا مدینے سے ذرا سا باہر، اس میں ہوتا تھا۔ تو حضرت درس عام میں تشریف فرمائیں، لوگ بیٹھے میں، حضرت علم دے رہے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ نے تمام علم عطا کیے، کوئی ایک علم نہیں، ہر علم امام کے پاس ہے۔ تو ایک شخص آتا ہے جس کو آپ کیمسٹری کا بابا عالم کے نام سے جانتے ہیں، جابر ابن حیان۔ یہ بہت تلاش کر رہا ہے ایک مسئلے کو لیے ہوئے، ایک سوال کو لیے ہوئے، اسے جواب نہیں مل رہا ہے، تو یہ پریشان ہے کہ جواب مل جائے۔ کسی نے کہا جاؤ جعفر صادق کے پاس جاؤ، امام جعفر صادق ہو سکتا ہے تمہیں بتا دیں۔ تو امام کے سامنے آتا ہے، لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو جواب دے چاہے ان سے سوال نہ بھی کیا جائے، یہ ایک شان امامت۔ تو جابر ابن حیان آتا ہے حضرت کے درس عام میں، امام نے دیکھا جابر آ رہا ہے، کہا جابر سوچو اور عمل کرو۔ وہ تو حیرت زدہ رہ گیا، اس نے تو کوئی سوال نہیں کیا، اس نے تو کچھ کہا نہیں، اس نے تو کچھ پوچھا نہیں۔ کہا سوچو اور عمل کرو، سوچو، تھیوری بنا، عمل کرو، پریکٹیکل بنا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی آج آمد ہے، جن کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ ہمارے یہاں محمدیت محمد کے ساتھ ہے، چاہے ولادت محمد ہو چاہے وفات محمد ہو، شہادت ہے۔ شہادت کے موقع پر بھی امام حسن علیہ السلام ساتھ ہیں۔ ہم جب شہادت رسول کی وفات مناتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور جب ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ آل محمد ہیں کہ جو ہر موقع پر محمد کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ لہذا آئیے ایک دفعہ پھر میں P5 ورلڈ کے حوالے سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اپنے دونوں معصومین یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔